اب آگے آخری بات کیا کہ میں بات ختم کرتا ہوں. مجھے کیا معلوم تھا کہ آڈینس میں کون کون لوگ موجود ہیں. اس کے بعد ڈنر کا وقت آ گیا اور لوگ کھانے کی میز پہ بیٹھ گئے. لنچ کا وقت آ گیا. میں انڈیا سے جو گئے تھے لوگ, وشو ہندو پریشد کے نمائندے, ہندو دھرم کی نمائندگی کے لیے اشوک سنگل صاحب تھے, گری راج کشور تھے, اما بھارتی تھیں, اور اس طرح کے 2-3 لوگ اور تھے. السلام علیکم دوستو, ویڈیو کو پورا دیکھ کر جانا. ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائبر کرنا. ملینیم کا آخری سال تھا 1999 اور 2000 کے بیچ میں. اقوام متحدہ UNO نے ورلڈ پولیٹیکل لیڈرز کی ایک سمٹ بلائی, اور اس کے بعد اس کے اگلے ہفتے دنیا بھر کے اسپریچول اور ریلیجیس ہیڈز کی ایک سمٹ بلائی. ایک عجیب و غریب اتفاق سے میرا نام اس میں آ گیا. وہ بھی میں بتا دوں کس طرح آ گیا, ورنہ آپ ماشاءاللہ بدگمانی میں بہت آگے ہیں. ایک تنظیم ہے ورلڈ پارلیمنٹ آف ریلیجنز, اس کی کانفرنس ہونے والی تھی ساؤتھ افریقہ میں, ڈربن میں. اس کے لیے مجھے انویٹیشن آیا, میں نے قبول کر لیا. میں نے ایک پیپر لکھا اس میں پیش کرنے کے لیے, اور میں دلی پہنچ گیا. اگلے دن میری فلائٹ تھی. رات میں مجھے چیسٹ پین ہوا, مجھے اسکرٹس ہاسپٹل لے جایا گیا, اور ڈاکٹروں نے تھوڑا مجھے انڈر آبزرویشن رہنے کو کہا. انہیں ڈاؤٹ تھا کہ معاملہ کچھ ہارٹ کا ہے. انہوں نے کہا آپ اگلے ہفتے تک کوئی ہوائی سفر نہیں کر سکتے. اسپتال میں تو میں 24 گھنٹے رہا, پھر انہوں نے مجھے ڈسچارج کر دیا, لیکن سفر میں نہیں کر سکا ساؤتھ افریقہ کا. جب میں سفر نہیں کر سکا تو میں نے اپنا پیپر بھیج دیا اور ایک معذرت نامہ بھیج دیا. UNO میں جب سمٹ بلائی گئی تو انہوں نے ورلڈ پارلیمنٹ آف ریلیجن سے نام مانگے, تو اسلام کے نمائندے کی حیثیت سے 2-4 اور بڑے ناموں کے ساتھ مجھ چھوٹے کا بھی نام انہوں نے بھیج دیا. میں نے ان کو جواب دیا کہ اتفاق سے جن دنوں میں اقوام متحدہ کی وہ کانفرنس ہونے والی ہے, ان دنوں میں اپنے نجی سفر پر امریکہ ہی میں ہوں گا, اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں اس سمٹ میں آ جاؤں. میں وہاں کے علماء کے مشورے کے بعد اس سمٹ میں چلا گیا, اور حسن اتفاق یا سوء اتفاق کہ اسی ہوٹل کے اسی کمرے میں ٹھہرایا گیا جس میں پچھلے ہفتے پولیٹیکل ہیڈز کی سمٹ کے موقع پر مسٹر اٹل بہاری واجپئی ٹھہرائے گئے. مجھے نہیں معلوم یہ میری خوش قسمتی تھی یا بد قسمتی تھی, اس کا فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں. اب وہاں جو پہلا سیشن تھا اس کا عنوان تھا کہ دنیا سے غربت اور غریبی کو کیسے مٹایا جائے. میں نے مناسب سمجھا کہ اس سمٹ میں جتنے مسلم ریپریزنٹیٹیوز اور اسکالرس آئے ہیں ان سب کا ہمارے درمیان ایک میٹنگ ہو جائے. میں نے اپنے کمرے میں بلا لیا, 16 لوگ تھے, اور طے ہوا کہ پہلے سیشن میں اسلام کی نمائندگی کون کرے گا, دوسرے میں کون کرے گا, تیسرے میں کون کرے گا. 3 دن کی سمٹ تھی. تو پہلا سیشن تھا غریبی کو مٹانے کا. تو میرے بارے میں طے ہوا کہ آپ کریں گے. اس میں عرب علماء بھی تھے, ایک ٹرکش ممبر پارلیمنٹ بہن آمینہ بھی تھی. میں نے رات میں کچھ تیاری کی کمپیوٹر پر بیٹھ کر, اور اگلے دن میں اپنی باری پر خطاب کرنے کے لیے پہنچا. اور میں نے 11 منٹ, ہر مقرر کو 11 منٹ دیے گئے تھے. غور کیجئے گا کہ 11 منٹ میں ہم سب کو دنیا سے غریبی کو مٹانا تھا. تو میں نے 10.5 منٹ میں اپنی بات ختم کر دی. اس 10.5 منٹ میں میں نے کوئی نام نہیں لیا, نہ قرآن کا, نہ حدیث کا, نہ رسول اللہ کا, نہ اللہ کا, نہ اسلام کا, بلکہ صرف یہ کہا کہ نئے فارمولے پر غور کرنے کے بجائے ایک کامیاب ترین تجربہ انٹائر ہیومن ہسٹری میں جو ہو چکا ہے, میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ اس تجربے پر غور کرنے کے لیے کمیٹی بنائی جائے. اور میں نے اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح غریبی کو دور کیا تھا, اسلام اور حضور کا قرآن کا نام لیے بغیر, میں نے اس کو کچھ اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کی. آپ یقین مانیے یہ ہے اسلام کا کمال. کاش کہ ہم سچے مسلمان ہوں اور ہر مجلس میں اسلام کو پیش کرنے والا حوصلہ اور علم ہمارے پاس ہو. تو جیسے ہی میں اپنی پوڈیم سے ہٹا, کوفی عنان صاحب UNO کے سیکرٹری جنرل جو اس کے صدارت کر رہے تھے وہ کھڑے ہو گئے, اور انہوں نے کہا کہ نعمانی صاحب نے پہلی بار ایک پریکٹیکل فارمولا پیش کیا ہے. میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ سب لوگ اجازت دیں تو ان کو دوبارہ 11 منٹ کے لیے بلا لیا جائے.
میری آنکھوں میں آنسو آ گئے, کیونکہ واللہ یہ کمال سجاد کا نہیں تھا, یہ کمال اسلام کا تھا. میں واپس آیا, لوگوں نے سب نے کہا یہ, اور اب دوبارہ آنے کے بعد میں نے قرآن, رسول اللہ, نظام زکوٰۃ سب کچھ بیان کیا, اور میں نے یہ کہا کہ ایک ہے زکوٰۃ بیسڈ اکانومی اور ایک ہے انٹرسٹ بیسڈ اکانومی. انٹرسٹ کا مطلب ہوتا ہے غریبوں کا پیسہ امیروں کے پاس کیسے جائے, یہ ہے انٹرسٹ کا مطلب, اور زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے کہ امیروں کا پیسہ غریبوں کے پاس کیسے جائے. جب تک انٹرسٹ بیسڈ اکانومی ڈیمولش نہیں ہوگی اور جب تک زکوٰۃ بیسڈ اکانومی اسٹیبلش نہیں ہوگی, یو کین نیور ایلیمینیٹ دا پاورٹی فرام دا ورلڈ. آپ کبھی بھی غریبی کو نہیں مٹا سکتے. اب آگے آخری بات کیا کہ میں بات ختم کرتا ہوں. مجھے کیا معلوم تھا کہ آڈینس میں کون کون لوگ موجود ہیں. اس کے بعد ڈنر کا وقت آ گیا اور لوگ کھانے کی میز پہ بیٹھ گئے, لنچ کا وقت آ گیا. میں انڈیا سے جو گئے تھے لوگ, وشو ہندو پریشد کے نمائندے, ہندو دھرم کی نمائندگی کے لیے اشوک سنگل صاحب تھے, گری راج کشور تھے, اما بھارتی تھی, اور اس طرح کے 2-3 لوگ اور تھے. ان لوگوں نے بڑا زبردست سواگت کیا, اور انہوں نے کہا کہ نوری صاحب آج آپ نے بھارت کی شان بڑھا دی, اسلام کی شان بڑھائی, یہ تو بیچارے کہہ نہیں پائے, لیکن اب بھارت کا نام روشن کر دیا. آئیے ہمارے ساتھ بیٹھیے. میں انہی کے ساتھ بیٹھا کھانے کے لیے. ابھی اسٹارٹر آنا شروع ہوا تھا کہ ایک ورکر آئے سینئر, انہوں نے کہا کہ مسٹر سیکرٹری جنرل اپنی ٹیبل پر آپ کو بلا رہے ہیں. میں ان سب سے اجازت لے کر وہاں چلا گیا. پروفیسر صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو میری وائف بیٹھی ہیں, شی از مسمرائزڈ بائی یور اسپیچ. اور اتفاق سے میں نے غانا کی مثال دی تھی, اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ کوفی عنان ان کے وائف دونوں غانا کے رہنے والے, افریقہ کا پوریسٹ کنٹری. اور میں نے غانا کی مثال دی کہ اگر نیو یارک کا جو بجٹ ہے, جو سرپلس انکم ہے نیو یارک کی, میں نے رات میں کمپیوٹر پر بیٹھ کے نکالی تھی کہ اتنے $بلین ہے, اگر وہ سرپلس انکم غانا کی غریبی کو دور کرنے پر لگا دی جائے تو 3 سے 7 سال میں غانا ایک ڈیولپ کنٹری بن جائے گا. اب چونکہ تیر نشانے پہ لگا, وہ دونوں غانا کے تھے, اور میں نے غانا کی مثال دی, حالانکہ مجھے نہیں معلوم تھا. تو کوفی عنان صاحب نے کہا کہ میں تو بہت بزی ہوں, یہ آپ کی بات سن کر بے چین ہو گئی ہیں, ان کو تھوڑا وقت دیجیے, یہ غانا کی غریبی کو دور کرنے کے لیے آپ سے ایک اسپیشل سیشن چاہتی ہیں. اگلے دن صبح 8:30 بجے میرے کمرے میں وہ آئیں. میں نے آمنہ بہن کو بھی بلا لیا جو ٹرکش ممبر پارلیمنٹ تھی, اور پھر اس کے بعد پورا سسٹم سمجھایا گیا ان کو. بہت ایکسائٹڈ ہو گئی اور کہنے لگی میں غانا میں, UN میں کیا ہوگا وہ آپ لوگ جانیں, میں غانا میں اس زکوٰۃ والے سسٹم کو لاؤں گی. چنانچہ آپ کو خوشی ہوگی, انشاءاللہ ایمان بڑھے گا. 1 سال کے بعد رمضان کی 27ویں شب تھی غالباً, ساؤتھ افریقہ, ہاں میں نے ان سے کہا دیکھیے میرے لیے تو آنا جانا ممکن نہیں ہے, ساؤتھ افریقہ کے 2-3 علماء ہیں, میں آپ کو ان سے کنیکٹ کرتا ہوں, وہ آپ کے ہاں آتے رہیں گے, آپ ان کے ہاں وزٹ کرتی رہیے, اور ایک امپلیمنٹیشن ایگزیکیوشن اس کا کیسے ہوگا, آپ کا ٹیکسیشن لا زکوٰۃ کے نظام کے مطابق کیسے بنے گا, اس کو آپ ان سے ڈسکس کیجیے گا. وہ لوگ برابر رابطے میں رہے, آتے جاتے رہے, اور 1 سال کے بعد غانا کی پارلیمنٹ نے ٹیکسیشن لا کو بدل کر 100% تقریباً ٹیکسیشن لا کو زکوٰۃ کے قانون کے ماتحت کر دیا. یہ ہے اس یونیورسٹی سے امید. ایسے اسکالرز پیدا کیجیے, فالوورز نہیں, لیڈرز تیار کیجیے. لیڈرز, قوم کو لیڈرز کی ضرورت ہے, اور ہمارے نوجوانوں, بچوں اور بچیوں میں صلاحیت کی بھی کوئی کمی نہیں ہے. اب سارے ازم فیل ہو گئے, سوشلزم فیل ہو گیا, کمیونزم فیل ہو گیا, کیپٹلزم فیل ہو چکا, خودکشیاں ہو رہی ہے, مینٹل النس بڑھ رہی ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. اب وقت آیا ہے کہ ہم دنیا کو اس دنیا کے سامنے اسلام کو صحیح طریقے سے پریزنٹ کر سکیں. اسلام کی خوبصورتی میں کوئی کمی نہیں ہے, لیکن ہمارے پریزنٹیشن میں بہت خرابی ہے. ہم صحیح طریقے پر اسلام کو پریزنٹ نہیں کر پا رہے ہیں. جو لوگ ماڈرن بننا چاہتے ہیں وہ اسلام کو چھوڑ کر ماڈرن ہی بن جاتے ہیں, اور جو بہت آرتھوڈاکس پکے مسلمان بنے رہنا چاہتے ہیں وہ زمانے کے چیلنجز کو نظر انداز کر دیتے ہیں. اسی چیلنج کو فیس کرنے والی ایک ینگ جنریشن تیار ہو اس یونیورسٹی سے اور اس طرح کی اور یونیورسٹیوں سے. انہی دعاؤں پر اور آپ کے شکریہ پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. جزاکم اللہ, بہت بہت شکریہ.